خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہوا اور کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ دور ملوکیت میں آل سادات کے افراد دنیاوی حکمرانوں کے شر سے بچنے کی خاطر دوسرے ممالک کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے زین بن حسن کی اولاد میں سے ایک گھرانہ غزنی آ بسا۔ سادات کا یہ گھرانہ علم و فضل کی دولت سے مالا مال تھا، چنانچہ یہ خاندان غزنی میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس خاندان کی ایک محترم ہستی سید عثمان بن علی جلابی رحمۃ اللہ علیہ تھی۔ آپ غزنی میں تاج العلماء کے لقب سے مشہور ایک بزرگ ہستی کے پابند صوم و صلات ہمشیرہ سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ سید عثمان کے ہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی جن کا نام سید علی بن عثمان تجویز کیا گیا۔ یہ سید عثمان کا لخت جگر، سادات گھرانے کا رکن، آگے چل کر نور ہدایت کا سر چشمہ اور تاریخی ہند کے لیے آفتاب ثابت ہوا اور بر صغیر میں نور اسلام کے فروغ کا باعث بنا۔ سید ابو الحسن علی بن عثمان بن علی الحجویری کو مخلوق خدا آج داتا گنج بخش کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کا سن ولایت 400 ہجری اور بعض روایات کے مطابق 373 ہجری بتایا جاتا ہے۔ حضرت عثمان جلابی کی وفات کے بعد علی بن عثمان کی پرورش ننیال میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ننیال غزنی کے محلہ حجویر میں رہتا تھا، اسی نسبت سے آپ علی حجویری کہلائے۔ آپ نے 4 برس کی عمر میں ابتدائی تعلیم محلہ کے ایک مکتب سے شروع کی۔ حروف شناسی کے بعد قرآن کی تعلیم شروع ہوئی۔ قرآنی تعلیم کے بعد عربی فارسی کے اسرار و رموز سیکھے، ساتھ ہی فقہ و تفسیر، علم کلام، منطق و فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ علوم و فنون کی طلب میں بہت سے ممالک کی سیر کی۔ سیاحت کے دوران اپنے وقت کے نابغہ روزگار اساتذہ کی صحبت میں رہے۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد روحانی علوم کے لیے کسی ولی اللہ کی تلاش میں نکلے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غزنی عراق میں علم و حکمت کے خزانے ذخیرہ کیے۔ اس وقت کے ممتاز روحانی بزرگوں سے فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ بغداد میں قیام پذیر رہے۔ وسطی ایشیا کے مختلف ممالک کا سفر اختیار کیا۔ مرشد کی تلاش میں آپ نے آذربائیجان، خوزستان اور ترکستان کے طویل سفر اختیار کیے۔ سفر کرتے ہوئے بالآخر شام پہنچے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا مزار شام کے شہر حلب میں۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ شام جا کر بلال حبشی کے مزار پر حاضر ہوئے۔ ملک شام میں ہی حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور بیعت حاصل ہوئی، جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ جنیدیہ کے ایک بزرگ تھے۔ محمد بن حسن ختلی بھی گویا آپ ہی کے منتظر تھے۔ محمد بن حسن ختلی گوشہ تنخواہی کی تلاش میں پہاڑوں کی جانب نکل جاتے، مگر لوگ پھر بھی پیچھا نہ چھوڑتے۔ آپ عموماً جبل الکلام میں قیام پذیر ہوتے۔ یہ سلسلہ کوہ لبنان کا حصہ ہے۔ یہاں 11ویں صدی عیسوی میں حضرت ابو الفضل ختلی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گوشہ نشینی میں گزار دیا۔ آپ یہاں اپنے چند ہونہار مریدوں پر اپنی توجہ صرف کرتے۔ انہی مریدوں میں سید علی بن عثمان کو بھی شامل کر لیا گیا۔ سید علی کی باطنی تربیت کے آغاز میں مرشد نے پہلا سبق یہ دیا کہ رزق کا استعمال صرف یاد خدا کے لیے توانائی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ زیادہ تر سونا غفلت کی نشانی ہے۔ تیسری شے فضول گفتگو سے پرہیز ہے، یعنی کم کھانا، کم سونا اور محدود کلام۔ جس تربیت کا آغاز اس انداز کا ہو اس کی انتہا کیا ہوگی۔ مرشد کی زیر نگرانی علی بن عثمان کی راہ سلوک کے مراحل طے ہونے لگے۔ روحانی استاد نے ساتھ رکھ کر آپ کی تربیت فرمائی۔ شب و روز مرشد کے افعال و کردار کا مشاہدہ رہا۔ اس دوران سید علی نے معرفت و سلوک کے کئی مراحل طے کیے۔ حضرت داتا گنج بخش کی روحانی تربیت کے حوالے سے مختلف کتب سے روایت ملی ہے کہ ایک روز
سید علی تنہائی میں محو مراقبہ تھے کہ خیالات منتشر ہونے لگے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی کیونکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ابھی آپ اسی کیفیت پر غور کر رہے تھے کہ خوشبو سے ماحول معطر ہو گیا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نورانی صورت بزرگ آتے دکھائی دیے۔ آپ بہت حیران ہوئے کہ یہ کون ہے؟ بزرگ نے علی کو حیران ہوتے دیکھا تو مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، علی، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، ہم حکم الہی کے تحت تمہاری تربیت کریں گے تاکہ تمہیں علوم باطنی عطا کیے جائیں۔ ہمارا نام خضر ہے۔ اس واقعے کے بعد سید علی کی روحانی تربیت کے مراحل میں مزید تیزی آ گئی اور برسوں مہینوں کا سفر دنوں میں طے ہونے لگا۔ مرشد کی خصوصی توجہ کے باعث سید علی نوعمری میں ہی مقام ولایت پر فائز ہو گئے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شورا آفاق تصنیف کشف المحجوب میں رقم تراز ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ رحمۃ اللہ کو وضو کرا رہا تھا، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب تمام امور تقدیر اور قسمت سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر آزاد لوگوں کو پیروں اور فقیروں کا غلام کس لیے بنایا جاتا ہے؟ کیا کرامات کی امید پر؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، کچھ کہنے نہیں پایا تھا کہ مرشد حضرت شیخ ابو الفضل قتلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کشف سے جان لیا۔ فرمانے لگے، بیٹا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو تخت تاج دینا چاہتے ہیں تو اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور وہ ایک مہربان دوست کی خدمت کرنے لگتا ہے۔ اسی خدمت کے نتیجے میں اس کی کرامت کا اظہار ہوتا ہے۔ تحصیل علوم اور ریاضتوں کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ سید علی کے مرشد ابو الفضل قتلی کوہ لکام بیت الجن سے نکل کر دمشق تشریف لے گئے۔ نوجوان مرید سید علی حجویری بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حضرت سید علی حجویری کو اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ قتلی سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ ہمہ وقت پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہتے۔ ایک دن حضرت شیخ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، علی، اپنے ظرف کو مزید وسیع اور مستحکم کرنے کے لیے دیگر صوفیاء کے در پر حاضری دو، تمہیں رخصت ہونا ہی ہوگا۔ پیر و مرشد نے فرمایا، ابھی سلوک کی اور منازل ہیں جو تمہیں طے کرنی ہیں۔ مرشد نے سید علی کو خلافت عطا کرتے ہوئے فکر میں وسعت کے لیے سیاحت کا حکم دے دیا۔ سید علی حجویری کو پیر و مرشد سے جدائی ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں تھی۔ حضرت شیخ قتلی نے اپنے محبوب مرید کی دلی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے فرمایا، علی، بظاہر یہ منزل فراق ہے مگر تم مجھ سے دور نہیں رہو گے، یہ دوری نہیں حضوری ہے۔ الغرض حضرت سید علی حجویری پیر مرشد کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہوئے۔ حصول علم تزکیہ باطن کے لیے قدیم صوفیہ کرام کا معمول تھا کہ وہ مختلف ممالک کی سیر کرتے تھے، سیاحت کرتے تھے۔ سید علی حجویری نے بھی اپنے مرشد کے حکم پر کئی طویل سفر اختیار کیے۔ راہ سلوک و معرفت میں انہوں نے بے شمار مجاہدے اور ریاضتیں کی۔ مغربی مفکر پروفیسر نکلسن کی تحقیق کے مطابق آپ نے اسلامی ممالک کے دور دراز سفر کیے اور تلاش حق میں شام سے ترکستان، سندھ سے بحر کیسپین تک کا علاقہ چھان مارا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنی زندگی کا ایک خاص اور سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عراق میں تھا، مجھے دنیا کمانے اور خرچ کرنے میں بڑی دلیری اور جرت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ جس کسی کو کوئی بھی ضرورت پیش آتی تو وہ میرے پاس چلا آتا اور میں اس کی ضرورت پوری کر دیتا، کیونکہ میں چاہتا تھا کوئی بھی شخص میرے ہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، میری اپنی کمائی اس غرض سے کم پڑنے لگی اور دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کی غرض سے مجھے قرض لینا پڑتا۔ یوں میں چند ہی دنوں میں خاصا مقروض ہو گیا۔ اس دور کے ایک بزرگ نے میرے احوال کو دیکھتے ہوئے مجھے نصیحت فرمائی کہ دیکھو، یہ تو ہوائے نفس ہے، اس قسم کے کاموں میں پڑھ کر کہیں خدا سے دور نہ ہو جانا۔ جو ضرورت مند ہے اس کی احتیاج تو ضرور پوری کرو، مگر پروردگار عالم کی ساری مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ انسان کی کفالت کا فریضہ خود رب قدوس نے انجام دینا ہے۔ مجھے اس بزرگ کی نصیحت سے اطمینان قلب حاصل ہوا۔ عراق، شام، فارس، آذربائیجان، ترکستان، خورستان، کرمان، ترکستان، عرب و حجاز، خراسان اور ماورائے نہرہ
کہ سفر کے دوران آپ جس کسی کو بھی علم دین و علم و معرفت اور سلوک میں مصروف دیکھتے اس سے اکتساب فیض کے لیے رابطہ کرتے. دوران سفر آپ نے کئی اولیاء کرام اور صوفیاء کی زیارتیں کی. شیخ ابو سعید الخیر، شیخ احمد المظفر، شیخ ابو عبداللہ خشانی، شیخ ابو جعفر محمد بن المصباح اور شیخ ابو قاسم گرگانی سمیت 300 سے زائد مشائخ سے فیض حاصل کیا. حضرت سید علی حجویری کی زندگی کا بیشتر حصہ سفر میں گزرا. انہوں نے جہاں بھی کسی صاحب علم و دانش کا پتہ چلا آپ دشوار گزار راستوں کو عبور کر کے وہاں پہنچ گئے. قدرت نے انہیں جس اعلیٰ اور روحانی تجربے سے آشنا کرنا تھا اس کی جزیات سے آگاہی کے لیے حضرت داتا صاحب ایک طویل عرصہ تک آزمائش و ابتلا سے گزرے. آپ نے اپنے عہد کے نظریات اور تصورات کا عمیق مطالعہ کیا. قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے علمی اور روحانی سفر کو جاری رکھا. ایک طویل سفر کے بعد آپ واپس اپنے مرشد کی خدمت میں دمشق پہنچے. اس وقت شیخ ابو الفضل محمد بن الحسن قتلی بیت الجن دمشق میں مقیم تھے. ایک روز اچانک مرشد نے اپنے ہونہار شاگرد علی حجویری سے ارشاد فرمایا عزیزم سرزمین لاہور کی جانب کوچ کر جاؤ. حضور وہ تو پہلے سے حسین زنجانی شمع ہدایت روشن کیے بیٹھے ہیں، مجھے ناچیز کی کیا ضرورت آن پڑی؟ سید علی حجویری نے بصد احترام سوال کیا. عزیزم یہ لیت و لال کا موقع نہیں، رخت سفر باندھو اور کوچ کر جاؤ. مرشد نے متبسم لہجے میں فرمایا مرشد کے حکم کی بجاوری ہر مرید کا فرض ہے. سلوک میں سر تسلیم خم کرنے ہی سے سر بلندی نصیب ہوتی ہے. تو پھر اس تناظر میں علی حجویری نے سوال کیوں کیا؟ کیا واقعی لیت و لال سے کام لیا جا رہا تھا؟ حقیقت کچھ اور تھی. علی حجویری کی طبیعت میں جستجو اور دل میں اجتہاد تھا. چنانچہ تجسس کو دور کرنے کے لیے اطمینان قلب کے ساتھ اطاعت مرشد میں سفر کو روانہ ہو گئے. دمشق سے غزنی اور غزنی سے لاہور تک کا یہ سفر بڑا طویل اور تھکا دینے والا تھا، جو رہائش کے مسافر نے اپنے 2 ساتھیوں کی ہمراہی میں طے کیا تھا. علی حجویری کے ہمراہ ان کے 2 ساتھی سید احمد حمادی سرخسی اور شیخ ابو سعید حجویری تھے. یہ لمبا سفر اطاعت مرشد کی خاطر کیا گیا تھا، لہذا داتا صاحب نے ہر صعوبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا تھا. لیکن دوران سفر ایک الجھن سی ضرور تھی جس نے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو مضطرب کیے رکھا تھا. اس دیار غیر لاہور میں اس کا اب پیر بھائی پہلے ہی رشد و خدایت کی شمع فروزن کیے بیٹھا تھا. آخر انہیں لاہور جانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ جس دن لاہور پہنچے رات ہو گئی تھی، شہر کے دروازے بند ہو گئے تھے، لہٰذا فصیلے شہر کے باہر رات گزاری. صبح اٹھے تو مرشد کے حکم میں سفر میں پوشیدہ حکمت آشکار ہوئی. دیکھا کہ چند افراد بصد احترام ایک جنازہ لیے شہر کے مشرقی حصے سے باہر جا رہے تھے. انہوں نے تجسس سے دریافت کیا یہ کس ہستی کا سفر آخرت ہے؟ ایک شخص نے تعصف بھرے لہجے میں جواب دیا یہ جنازہ ولی وقت میراں حسین زنجانی کا ہے. تینوں مسافر تو بس دھک سے دم خود ہو کر رہ گئے. بے اختیار آپ کی زبان میں مبارک سے نکلا کہ اللہ شیخ کو جزائے خیر دے. وہ واقعی روشن ضمیر تھے. چشم تصور میں مرشد سے ملاقات، سرزمین لاہور کی جانب حکم سفر، ساری باتیں سمجھ میں آتی چلی گئیں. جب جنازے کے شرکا کو پتہ چلا کہ آپ حضرت شیخ حسین زنجانی کے پیر بھائی ہیں تو انہوں نے جنازہ پڑھانے کا اصرار کیا، اور یوں آپ نے پہلے جنازہ پڑھایا اور پھر تدفین کے عمل سے فارغ ہو کر شہر کی جانب روانہ ہوئے. یہ عہد غزنوی خاندان میں سلطان مسعود بن محمود غزنوی کا تھا. 412 ہجری بمطابق 1021 میں لاہور سلطنت غزنویہ میں شامل کیا گیا تھا. اس سے قبل سید علی حجویری کی آمد لاہور سے پہلے تک جو رشد و خدایت یہاں روشن تھا وہ شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. مرشد کے حکم کی وضاحت ہو چکی تھی. سید علی حجویری کی سینے میں طوفان برپا تھا. خطہ لاہور کو مسلسل روشنی کی ضرورت تھی اور علی حجویری وہ آفتاب تھا جو 11 شعبان 431 ہجری کو اس خطہ تاریخ پر طلوع ہو رہا تھا. لاہور اس زمانے میں شہر نہیں بلکہ صوبے کا نام تھا. محمود غزنوی کا انتقال ہوا تو اس کی سلطنت میں آتش فساد بھڑک اٹھی. لاہور بھی فساد و انتشار سے محفوظ نہ رہا. سلطان محمود غزنوی کے بعد اس کا بیٹا سلطان مسعود لاہور کا سلطان تھا، مگر راجہ جے پال کے بیٹے راجہ اننگ پال نے ایک زبردست حملہ کر کے مسعود سے حکمرانی چھین لی اور جوش انتقام میں اس نے لاہور میں قتل عام شروع کر دیا. فساد کا یہ عرصہ 16 سال پر محیط رہا. لاہور کو خطہ پنجاب میں مرکزی حیثیت حاصل تھی. محمود غزنوی کے جانشین کی شکست کا اثر سرزمین پنجاب پر ہوا تھا. لوگ فساد کے ڈر سے شہر چھوڑ کر ہجرت اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے تھے.
قریب تھا کہ شہر لاہور سے مسلمان ختم ہو جاتے. شاید یہی وجہ تھی کہ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور آنا پڑا. حالات کا تقاضا تھا کہ خلق خدا کے دلوں کو تسخیر کیا جائے. شمشیر سے علاقے فتح ہوتے ہیں اور کلام نرم و رازق دلائل اور برہان سے قلوب کو مسخر کیا جاتا ہے. سید علی حجویری خود تحریر کرتے ہیں کہ میں لاہور اپنی مرضی سے نہیں گیا بلکہ بھیجا گیا تھا. لاہور میں امن اس وقت قائم ہوا جب لاہور کا صوبے دار محمود غزنوی کا غلام ایاز مقرر ہوا. ایاز کی کوششوں سے امن و امان بحال ہوا. لاہور کی تعمیر نو 430 ہجری میں پایہ تکمیل کو پہنچی. اگلا ہی برس سید علی حجویری نے لاہور میں قیام رکھا تھا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ لاہور کے صوبے دار ملک ایاز کو خواب میں حکم ملا کہ وہ فوری طور پر اب غزنی کے نئے مسافر کا غلام ہو جائے. اس نے حضرت داتا گنج بخش کے پاس حاضری دی اور بیعت کے بعد آپ کے ہاتھوں فقر و غنا کا جامہ پہن کر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ لاہور کو دوبارہ آباد کرے گا. وہ مسلمان جو لاہور چھوڑ گئے تھے ملک ایاز کی قیادت میں جوگ در جوگ واپس آنا شروع ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھے لاہور دوبارہ آباد ہونا شروع ہو گیا اور اللہ اکبر کی تکبیریں گلی گلی کوچے کوچے بلند ہونا شروع ہو گئیں. فضیلہ شہر لاہور کے باہر جہاں موجودہ مزار ہے سید علی حجویری نے قیام کیا. آپ جس وقت لاہور تشریف لائے تو وہاں مسلمانوں کی تعداد اس قدر قلیل تھی جیسے آٹے میں نمک. لاہور کا نائب گورنر ایک ہندو تھا جو عوام سے جبری ٹیکس وصول کرتا تھا. اس وقت لاہور میں جادوگروں نے ڈیرا جما رکھا تھا. بڑے نذرانے اور بھینٹ وصول کی جاتی تھی. جو ان جادوگروں کی خدارت مدارت نہ کرتا اسے جادو کے ذریعے نقصان پہنچاتا. ایک دن ایک عمر رسیدہ خاتون جائے قیام کے قریب سے گزری. اس کے سر پر دودھ بھری گاگر تھی. آپ نے بڑے احترام سے اسے اپنے قریب بیٹھایا اور گفتگو آغاز کیا. محترم خاتون یہ دودھ کہاں لے جا رہی ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا رائے راجو کی نظر کرنے. ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ اگر ہم اپنے مویشیوں کا دودھ راجو مہاراج کی نظر نہ کریں تو جانوروں کا دودھ خشک ہو جاتا ہے اور جانوروں کے تھنوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. یہ تو سراسر ظلم ہے. بڑھیا کی بات سننے کے بعد علی حجویری نے متفکر لہجے میں کہا دیکھو خاتون آج یہ دودھ ہمیں دے جاؤ. بڑھیا نے قدرے تذبذب کے بعد درویش کی بات مان لی. وہ دودھ بیچ کر اپنے گھر پہنچی. اب جو اس نے اپنے مویشیوں کا دودھ دھویا تو اتنا نکلا کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا. جب دوسرے گوالوں کو پتہ چلا کہ اس مسلمان میں بڑی کرامات ہیں تو دوسرے روز وہ بڑھیا نہ صرف اپنے سر پر دودھ بھری گاگر اٹھا لائی بلکہ اس کے پیچھے گوالوں اور گوالوں کا لمبی قطار جو تھی وہ چلی آ رہی تھی. ولی وقت نے کسی آنے والے کو مایوس نہیں کیا. سب کا نذرانہ قبول کر لیا اور خلق خدا دامن میں خوشیاں سمیٹے واپس ہوئی. سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قیامگاہ دریائے راوی کے ایک کنارے تھی. اس دور میں دریا کی گزرگاہ یہی ہوا کرتی تھی. یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی کہ کوئی ماں جوگی بڑی کرنی والا درویش دریا کے کنارے ڈیرا لگائے بیٹھا اور خلق خدا کو فیضیاب کر رہا ہے. رائے راجو کو خبر ہوئی تو وہ آتش زیر پا ہوا اور بنبناتا ہوا آپ کے ٹھکانے آیا. علی حجویری سے پوچھا ہمارا دودھ کیوں بند کرا دیا؟ آپ نے فرمایا حاکم کا کام لوگوں کے رزق کی حفاظت کرنا ان کے منہ سے نوالا چھیننا نہیں. تم نے یہ کیا ظلم و ستم کر رکھا ہے؟ راجو نے کرخت لہجے میں کہا میں باتوں سے مرعوب ہونے والا نہیں. تم میں کوئی کمال ہے تو دکھاؤ. رائے راجو نائب شہر ہونے کے علاوہ ایک ماہر جوگی بھی تھا. اس نے حضرت علی حجویری کو مرعوب کرنے کے لیے کئی ماہر العقول کمالات دکھانا چاہیں. راجو نے اپنی طرف سے بہت کوشش کر ڈالی لیکن حضرت کے سامنے اس کی ایک نہ چلی. آخرکار اس نے ہار مان لی اور اپنا سر درویش کے قدموں میں رکھ دیا. رائے راجو کوئی معمولی آدمی نہ تھا. بڑا جوگی تھا. وہ حلقہ بگوش اسلام ہوا تو اس کے کئی ساتھی پیروکار بھی دین فطرت پر ایمان لے آئے. رائے راجو کے قبول اسلام کے بعد حضرت علی حجویری نے اسے شیخ ہندی کا خطاب عطا فرمایا. اس کے بعد مزید لوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے. اللہ کے بیشتر اولیاء جہاں کہیں بھی گئے وہاں سب سے پہلے انہوں نے اللہ کا گھر یعنی مسجد ہی بنائی کیونکہ مسجد اسلامی معاشرت کی بنیاد ہے. حضرت سید علی حجویری کو جب لاہور میں آئے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو آپ نے سوچا کہ اب مسجد کی بنیاد رکھی جائے تاکہ جو لوگ مسلمان ہوئے انہیں اللہ کی عبادت کے طریقے سکھلائے جائیں اور نماز کی عملی تعلیم سے آراستہ کیا جائے. اس ضرورت کے پیش نظر آپ نے اپنے عقیدت مندوں کو مسجد کی خواہش کا احترام کیا. چند ساتھیوں نے مکمل تعاون کا اظہار کیا. ایک روز مسجد کا تعمیراتی سامان اکٹھا کر کے مسجد کی بنیاد رکھ دی. آہستہ آہستہ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی. آخر کچھ دنوں کے بعد مسجد تعمیر ہونے کے بعد روایات کے مطابق ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر دیکھا مسجد تو بن گئی ہے لیکن اس کا محراب کعبۃ اللہ کی سمت یعنی مغرب کی طرف بالکل سیدھا نہیں ہے بلکہ قدرے جنوب کی جانب ٹیڑھا ہے. لاہور کے کئی علماء نے اعتراض کیا کہ مسجد کا قبلہ ہٹ کر ہے. آپ نے لوگوں کا اعتراض سن لیا. جب مسجد ہر لحاظ سے مکمل ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو مدعو کیا کہ آؤ سارے اس مسجد میں نماز ادا کریں. آخر نماز کا وقت ہوا, اذان ہوئی. اس کے بعد نماز کی جماعت کھڑی ہوئی. آپ نے خود امامت فرمائی. جب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا آؤ دیکھو کہ قبلہ کس طرف ہے. جو انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مسجد سے کعبۃ اللہ نظر آنے لگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو مکرم رکھنے کے لیے مسجد سے لے کر کعبۃ اللہ تک تمام حجابات کو درمیان سے اٹھا دیا. اس موقع پر حضرت داتا گنج بخش نے فرمایا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آپ کی یہ کرامت اس قدر
مشہور ہوئی کہ ہر طرف بات پھیلتی چلی گئی. یہ سادہ سی مسجد و مدرسہ پر مشتمل خانقاہ بعد میں بر صغیر کی خانقاہ و مدارس اسلامی اور اسلام کی اشاعت و تعلیم و تربیت کی بنیاد ثابت ہوئی. اس وقت یہ جگہ دراوی کے کنارے پر تھی. آج اسی جگہ آپ کا مزار اقدس ہے. لاہور میں حضرت سید علی اجمیری عام لوگوں کے اجتماعات سے خطاب کرتے اور اپنے اثر و واس سے گم کردہ راہ انسانوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے، جس میں طالب علم و راہ سلوک مسافروں طالبان حق کو تلقن رشد و ہدایت فرماتے. ہزاروں جہلا آپ کے لیکچر سے عالم، ہزاروں کافر مسلمان، ہزاروں ناقص الاہل اور ہزاروں فاسق نکوکار بن گئے. آپ نے ہزاروں کو مسلمان کیا. آپ نے تلقین و تبلیغ کا کام قلم سے لیا اور 10 کتابیں تصنیف کی، جن میں منہاج الدین، کتاب الفنا والبقا، کتاب البیان، العیان، بحر القلوب، الرائط البحوق اللہ، اسرار الخرق المدنیات، کشف الاسرار اور شورای افاق کتاب کشف المحجوب قابل ذکر. حضرت داتا گنج بخش کی تعلیمات اور نظریات جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں ان مکتوبات سے بہت رہنمائی ملتی ہے جو آپ نے مختلف عمرا اور سلاطین، مشائخ، اولیاء کرام اور دیگر اہل علم ہستیوں کے نام لکھے. ایک مقام پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں کہ جب میرے پورے مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ کا وصال ہوا تو ان کا سر مبارک میری گود میں تھا اور میں سخت مضطرب اور خاصا پریشان تھا. آپ رحمۃ اللہ نے میری حالت کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں تمہارے عقیدے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اگر تم سمجھ گئے اور اس پر عمل کیا تو ہر قسم کے دکھ اور رنج اور تکلیف سے بچ جاؤ گے. آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت مضمر ہوتی ہے. وہ حالات کو ان کے نیک و بد کا لحاظ کر کے پیدا فرماتے. اس لیے بیٹا اس کے کسی فعل پر انگشت نمائی نہ کر اور نہ ہی دل میں اس پر معترض ہو. اس کے بعد آپ رندر خاموش ہو گئے اور اپنی جان اس کائنات کو سجانے اور بنانے والے حقیقی خالق و مالک کے سپرد کر دی. یہ واقعہ 455 ہجری کا، اور جب حضرت داتا گنج بخش لاہور قیام کے دوران کچھ عرصہ تقریباً 2 سال کے لیے شام اپنے پیر و مرشد کے پاس چلے گئے تو پھر ان کے وصال کے بعد لاہور واپس آ گئے. حضرت داتا گنج بخش کرامات سے گریز فرمایا کرتے تھے. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کافی عرصہ خدمت میں رہا، پھر ایک دن واپس جانے لگا تو آپ نے اس سے دریافت کیا، نوجوان تم اتنے عرصے سے یہاں ہو مگر تم اپنے دل کی بات نہیں کی. وہ شخص کہنے لگا میں آپ کے پاس شاگردی اختیار کرنے کی نیت سے آیا کہ مگر آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی اس لیے واپس جا رہا ہوں. آپ نے سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برعکس کوئی بات میرے اندر محسوس کی؟ اس نے کہا نہیں. تو دادا صاحب نے اس سے فرمایا مومن کی سب سے بڑی کرامت یہی ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر کے مطابق زندگی بسر کی جائے. اس جملے کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے معافی طلب کرتے ہوئے بیعت کر لی. شیخ ابو الفضل کے اس ہونہار شاگرد نے اپنے کردار، حسن اخلاق اور خدمت خلق کی بدولت تبلیغ کی ذمہ داری کو احسن طریقوں سے ادا کیا. حضرت داتا گنج بخش کے دستے مبارک پر لاکھوں افراد نے اسلام قبول کیا اور بے شمار افراد کو آپ نے عرفان کی منزل تک پہنچایا. آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں تاریخ کے ورق پر صرف اتنا ہی بتاتے ہیں کہ آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے مگر تھوڑی عرصے کے بعد بیوی سے علیحدگی ہو گئی، پھر تاحیات دوسری شادی نہ کی. آپ نے خلوص دل سے دین کی ترویج و اشاعت کا بیڑا اٹھایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ارشادات عالیہ اور مواعظ حسنہ کے اثر انگیزی سے لوگوں نے اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہوئے جوک در جوک دار اسلام میں داخل ہونے اور آپ کے دستے حق پر بیعت ہونے کا اعزاز حاصل کیا. شاعر مشرق اور اپنے دور کے مرد قلندر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تناظر میں فرمایا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آپ کی نگاہ فیض کا اظہار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی فرمایا. سلسلہ چشتیہ کے بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی دربار رسالت سے ہند جانے کا حکم ملنے پر اجمیر جانے سے پہلے لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر چلا کش ہوئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حضرت علی حجویری سے جو روحانی فیض ملا اس کا اظہار خواجہ معین الدین چشتی نے کچھ اس طرح کیا کہ آپ کے الفاظ لافانی حیثیت اختیار کر گئے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں پیر کامل کاملا را رہنما. اس مرد خدا کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ شعر اس قدر زبان زد و عام ہوا کہ اس کی گونج 4 سو پھیل گئی. بر صغیر کی مسلمہ علمی فکری اور روحانی شخصیت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ نے بھی آپ کے مزار اقدس پر حاضری دی اور اقتصاب فیض کیا اور پھر فرمایا مزار اقدس سے انوار و تجلیات کی ایک ایسی بارش برس رہی ہے جسے تمام بلاد ہند مستفیض ہو رہے ہیں. شریعت و طریقت کے ہادی پیکر انسان دوستی و اخوت مبلغ اسلام نور ہدایت نے 665 ہجری
بمطابق 1072 عیسوی کو اس دنیا سے رخت سفر باندھا. یہ 19 سفر تھا اور لاہور میں اپنی ہی تعمیر کردہ مسجد کے احاطے میں مدفون ہوئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA, DTV NN اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flex, جہاں آپ 3000 سے زائد چینل دیکھ سکتے ہیں. سو اسٹے ٹیون اینڈ اسٹے ود اس.